أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات بھیجیں محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام عالم میں. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس میں آل ابراہیم کو بیان ہو رہا ہے. جناب ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا جناب اسماعیل جیسا، اور وہ بیٹا مکے میں پلا، اور جب جوان ہوا تو جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اس کو ذبح کر رہا ہوں. جناب ابراہیم حکم خدا کی اطاعت میں اس کو منا میں لے گئے، لیکن عین وقت پر مشیت میں یہ گزرا کہ اب ذبح عظیم ہوگا، اب یہ اسماعیل ذبح نہیں ہوں گے. دمبا آ گیا اور اسماعیل بچ گیا. اسی واقعے کی یاد میں آج تک حج بیت اللہ منایا جاتا ہے. عزیزان محترم، اس وقت قرآن میں آیت آئی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا اور ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کر دکھایا، یعنی کامیاب ہو گئے، تو ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا. ذرا یہاں پر ٹھہریے. آیت تو اس کے بعد بھی میں نے پڑھی ہے اور ترجمہ اس کے بعد بھی کروں گا، مگر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا یہاں پر ٹھہریے. اللہ کہتا ہے جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا اور وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے، انہوں نے ان کلمات کو پورا کر دکھایا، تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. جو لوگ کہتے ہیں امامت کہاں سے آئی، یہ امامت کیا چیز ہے، تو قرآن کے اوپر نگاہ نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں. اگر قرآن پر نظر ہوتی تو یہ جملہ نہ کہتے. اب میں ایک سوال کروں گا خالی. ہم یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات دعوے کے ساتھ کہتے رہیں گے، انہیں شرمانے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے امام جو ہیں وہ سوائے سرور کائنات کے کہ ان سے تو مرتبے میں بڑھ کے نہیں ہیں، رتبے میں بڑھ کے ان سے تو نہیں ہیں، مگر سوائے سرور کائنات کے آدم سے لے کے عیسیٰ تک
جتنے رہبر گزرے سب سے افضل ہے۔ دلیل ہمارے پاس قرآن سے ہے۔ ایک شخص ایک فرم میں کام کرتا ہے، بہت بڑی انٹرنیشنل فرم ہے، اس کے اندر بہت بڑے ایگزیکٹو کے رتبے پر فائز ہے، بہت ہائی ایگزیکٹو کے رتبے پر فائز ہے، کئی امتحان دے چکا ہے، کئی مرتبہ پاس ہو چکا ہے، کئی مرتبہ عہدے پا چکا ہے، بالکل اب سمجھ لیجئے کہ وہ چھوٹی پر کی منزل کے اوپر ہے اس انٹرنیشنل کمپنی میں، کہ کمپنی اچانک ایک نیا امتحان انٹروڈیوس کرتی ہے اور کہتی ہے جس کا دل چاہے وہ اس میں بھی شریک ہو جائے، وہ اس میں بھی شریک ہو کے اس کو پاس کر لیتا ہے۔ تو آپ مجھے صرف مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقیدے اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں دنیا کے اعتبار سے مجھے بتائیے کہ یہ شخص کمپنی میں اپ گریڈ کیا جائے گا کہ ڈی گریڈ کیا جائے گا، اس کو اس سے اوپر کی جگہ دی جائے گی کہ اس سے نیچے کی جگہ دی جائے گی؟ ابراہیم معصوم ہیں، ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم خلیل ہیں، ابراہیم نے اپنا سارا غلہ راہ خدا میں دے دیا، امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، ابراہیم دہکتی آگ میں محبت خدا میں کودے ہیں۔ ان سب مرتبوں کے بعد ابراہیم نے اپنے لڑکے کو چھری کے نیچے رکھا ہے، جب رکھ دیا ہے تو خدا نے کہا میں تمہیں امام بناتا ہوں۔ اب بتائیے امامت افضل ہے کہ ابراہیم کی نبوت افضل ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیا چیز افضل ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو امام بنا دیا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ امام ہوتا کیا ہے؟ وہ چیز جو پبلک کے استعمال کے لیے ہوتی ہے، وہ بنا کے پبلک کے استعمال میں فوراً نہیں دی جاتی، بلکہ اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ایک نئی ریلوے لائن بچتی ہے تو جس دن وہ کمپلیٹ ہوتی ہے اس دن اس کو مسافر ٹرین نہیں دوڑا دی جاتی، خدا جانے کہاں پر کمزوری رہ گئی ہو، خدا جانے کہاں سے لائن ٹوٹ جائے، خدا جانے کہاں گاڑی کا ڈیولپمنٹ ہو جائے، پہلے اس کے اوپر گاڑیاں چلائی جاتی ہیں امتحاناً، پتھر بھر کے، بوجھا بھر کے، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ لائن صحیح ہو گئی یا نہیں۔ جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ لائن صحیح ہو گئی، جب اس کے اوپر مسافر بٹھائے جاتے ہیں۔ امام کا کام ہے لوگوں کی ہدایت کرنا، تو ایسے ہی ہدایت نہیں کی جائے گی۔ ابراہیم کے 3 امتحان ہوئے، پہلا امتحان مال سے ہوا، جب اس میں کامیاب ہو گئے تو دوسرا امتحان جان سے ہوا، جب اس میں کامیاب ہو گئے تو تیسرا امتحان اولاد سے ہوا۔ جب تینوں امتحانوں میں پاس ہو گئے تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ ابراہیم ایسے آدمی ہیں جو نہ مال پر بکنے والے ہیں، نہ جان پر بکنے والے ہیں، نہ اولاد پر بکنے والے ہیں۔ جو ان 3 چیزوں پر نہ بکے وہ امام ہوتا ہے۔ وہ امام ہوتا ہے۔ علی بھی ان 3 منزلوں سے گزر لیے، اپنا سارا مال سردار کے بیٹے تھے، سردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سب کچھ تھا، راہ خدا میں لٹا دیا۔ مال کے امتحان میں علی پیچھے نہ رہے، جان کے امتحان کی نوبت آئی، ہجرت کی رات چمکتی تلواروں میں رات بھر سو گئے۔ چاروں طرف گھر گھرا ہوا ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، علی سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں نہیں۔ ہاں یہ سمجھ لیجیے، اس میں تم نے بڑا فرق ہو جائے گا، لیٹے ہوئے ہونا اور ہے اور سونا اور ہے۔ لیٹا ہوا آدمی تو کسی وقت بھی موت کے انتظار میں لیٹا ہے کب تلواریں پڑ جائیں، اور سویا ہوا آدمی وہ ہے جو بے خبر ہو کے سو گیا۔ تو علی کو اپنی جان کی اتنی پرواہ نہ تھی کہ خالی لیٹے رہتے جب بھی میں کہتا کہ کامیاب ہوئے۔
مگر وہ سو گئے، اور ایسا سوئے کہ خریدار آ کے نفس خرید کے لے گیا، علی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو شب ہجرت تلواروں کی چھاؤں میں سو کے علی نے یہ سبق دے دیا کہ ہم نے اپنی جان کی بھی قربانی پیش کر دی۔ اور جب اللہ نے علی کو اولادیں دیں اور جبرائیل محضر شہادت حسین لے کے آئے، تو اس محضر شہادت حسین پر علی کا دستخط کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے اولاد بھی قربان کر دی۔ جب علی نے جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کی، اب اگر علی کو امام الاولین والآخرین کہا جائے تو حیرت کی کیا بات ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ قال ومن ذریتی، دیکھیے پھر یہاں وہی بات آئی، آل کی بات۔ قال ومن ذریتی، جناب ابراہیم نے کہا کہ اور میری ذریت، یعنی میری آل، میری نسل کے لوگ۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو جواب ملا کہ ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا، ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ نہ اللہ نے کہا کہ تمہاری آل کو بناؤں گا، نہ اللہ نے کہا تمہاری آل کو نہیں بناؤں گا، درمیانی جواب دیا کہ ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ معلوم ہے ایک اصول یاد رکھیے کہ عہدہ الہی کے اوپر بین لگا ہوا ہے کہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو زندگی میں ایک دفعہ جھوٹ بول دے وہ بھی ظالم ہے، جس کی زندگی میں ایک دفعہ نماز قضا ہو جائے وہ بھی ظالم ہے، جو ایک دفعہ کسی کو ستا دے وہ بھی ظالم ہے، جس سے پوری لائف میں ایک غلطی ہو جائے وہ بھی ظالم ہے۔ معلومات جہاں ظالم کا ٹچ آیا اور وہاں الہی عہدہ واپس ہوا۔ اب جن کو نہیں ملے گا وہ کون ہوں گے؟ اگر خدا کہتا ہمارا عہدہ معصوموں کو ملے گا تو ہر ایک دعوی عصمت کرنے لگتا۔ کہ ہم معصوم نہیں کہتے، ظالم نہ بن کے دکھاؤ۔ اب ظلم کیا کیا ہیں یہ تو تاریخ کے اندر ہر برائی، ہر گناہ، ہر معصیت، ہر غلطی ظلم۔ اس کے لیے میں پوری رات بھی اگر آپ کو فہرست گراتا رہوں تو ظلم کی فہرست تمام نہیں ہوگی، لیکن ایک ظلم وہ ہے جس کو خدا ظلم عظیم کہہ رہا ہے۔ تو متوجہ رہیے گا، ایک ظلم وہ ہے جس کو خدا ظلم عظیم کہہ رہا ہے، رب عظیم اس کو ظلم عظیم کہہ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بھائی قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے حبیب یاد کیجیے اس وقت کو جب لقمان اپنے بچوں کو وصیت کر رہے تھے، انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا کبھی اللہ کا شرک نہ کرنا۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا کبھی اللہ کا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو معلوم قرآن نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، تو جس کے دامن پر شرک کا دھبا ہو وہ ظلم عظیم کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اب کچھ بنے نہ بنے الہی عہدیدار نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ کہا تمہاری اولاد کو ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ہم نہیں کہتے، لیکن جو ظالم ہے اس کو ہمارا عہدہ نہیں ملے گا، ہمارا عہدہ اس کو ملے گا جو ظالم نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کی آل کا یہ سلسلہ مکے میں چلتا رہا، اور مکے سے چلتے چلتے اس میں ایک بزرگ پیدا ہوئے جس کا نام قریش تھا۔
تو یہ لوگ قریشی کہلائے۔ حضور کے نام کے ساتھ سید قریشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ ابراہیم میں ایک بزرگ پیدا ہوئے سلسلہ اسماعیل میں جو قریش کہلائے، تو یہ لوگ قریش کہے جانے لگے۔ پھر ان میں جو مختلف برانچز تھیں وہ برانچز اپنے اپنے نام رکھنے لگیں، اس لیے کہ آبادی بڑھنے لگی، تعداد زیادہ ہونے لگی، تو کوئی یہ ہو گئے، کوئی وہ ہو گئے، کوئی وہ ہو گئے، کوئی وہ ہو گئے، کوئی بنی امیہ کہے جانے لگے، کوئی بنی ہاشم کہے جانے لگے۔ انہی کے خاندان میں ایک بزرگ حضرت ہاشم بھی ہوئے۔ حضرت ہاشم بڑے مرتبے کے بزرگ تھے اور بڑے شان کے آدمی تھے، اور بڑی زبردست سرداری کی انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کا خاندان بنی ہاشم کہلایا۔ ہاشم نام نہیں تھا بلکہ ہاشم صفت تھی۔ ہاشم کہتے ہیں عربی میں چورا چورا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ریزہ ریزہ کرنا۔ مکے میں ایک مرتبہ قحط پڑا تھا تو ہاشم نے 4 مہینے اپنے دروازے پر مکے والوں کو کھانا کھلایا، اور اونٹ کا سالن پکوا کے اس میں روٹیاں ٹکڑے کر کے ڈالتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اتنا اونٹ کا گوشت اور روٹی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلائی کہ نام غائب ہو گیا، لقب ہاشم رہ گیا۔ ویسے اصلیت میں ان کا نام عمران تھا جو ان کے باپ نے رکھا تھا، مگر آج بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمران تھا، بلکہ عمر نام تھا، یہ کوئی نہیں جانتا، بعد اتنی جانتے ہیں کہ ہاشم تھے۔ تو معلومہ یہ وہ ہیں کہ جن کے نام ان کی سخاوت کی بنیاد پر بھی مشہور ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب ہوئے، وہ بھی بہت پائے کے سردار تھے اور بہت شان کے سردار تھے۔ عبد المطلب کے زمانے ہی میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی، اور بچپنے میں رسول اللہ عبد المطلب کی گود میں پلے۔ رسول ابھی 5 برس کے تھے کہ عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبد المطلب 2 دولتیں اپنے بیٹے ابو طالب کو دے کے دنیا سے گئے، ایک خانہ کعبہ کی کنجی اور ایک یتیم بھتیجا۔ ابو طالب نے یتیم بھتیجے کی پرورش اس طرح کی کہ اس کو یتیمی کا احساس نہ ہو، اور کعبے کی حفاظت کی تاکہ کعبے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ عزیزان گرامی، پھر اسی نسل سے سرور کائنات ہوئے، یہ نسل ابراہیم، اور اسی نسل سے 12 امام ہوئے۔ تو یا تو آپ ان سب کو ذریت ابراہیم میں مان لیجیے۔ دیکھیے، میں اپنے موضوع پر آ گیا۔ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے آل رسول کے اوپر اشرا پڑھوں گا۔ کچھ مجلسیں میری تمہیدی ہوئیں، مگر وہ آیت کی مناسبت سے ہوئیں۔ تو ایک آل کا سلسلہ تو وہ ہے جو جناب اسماعیل سے چلا، قریش و ہاشم سے ہوتا ہوا سرور کائنات اور علی ابن ابی طالب تک پہنچا، اور علی ابن ابی طالب سے لے کے آج تک امام تک ہے۔ ایک تو ہاشم کا سلسلہ یہ ہے۔ اب آئیے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران، اور عمران کی اولاد کو۔ تاریخ میں غور سے سنیے گا اس کو، یہ تاریخی معاملہ ہے۔ تاریخ میں 3 عمران گزرے ہیں، 3 عمران گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا، موسیٰ بن عمران۔ جناب مریم کے والد کا نام عمران تھا، مریم بنت عمران۔
ابو طالب کا نام عمران تھا، علی ابن عمران۔ اب یہ خدا نے قرآن میں کن عمران کی اولاد کے انتخاب کا ذکر کیا ہے؟ یہ تو مفسرین جانے کہ آل عمران سے مراد موسیٰ و ہارون ہیں، یا آل عمران سے مراد عیسیٰ و مریم ہیں، یا آل عمران سے مراد 12 امام ہیں۔ ہم تفسیر کے معاملے میں بالرائے کے قائل نہیں ہیں، ہم اپنی طرف سے اس کا مطلب نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے بیان کرنے کی، ہم پر حرام کیا گیا ہے تفسیر بالرائے کو۔ لیکن یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب موسیٰ بھی نسل ابراہیم سے ہیں، جناب عیسیٰ بھی نسل ابراہیم سے ہیں، اور 12 امام بھی نسل ابراہیم سے ہیں۔ تو جب سب کے سب نسل ابراہیم سے ہیں تو عمران کی اولاد کا الگ سے تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، جیسا کہ میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ایک بیوی جناب ہاجرہ تھیں جو اللہ کے حکم سے مکے آئیں، اور ایک بیوی جناب سارہ تھی۔ جناب سارہ بڑی مرتبے کی بیوی تھیں، بڑی عبادت گزار اور بڑی ہی متقی پرہیزگار بیوی تھیں۔ جناب سارہ سے جو بیٹا ہوا اس کا نام تھا اسحاق، نبی تھے وہ، جناب اسحاق بھی نبی تھے۔ یہ نسل شام میں چلی، جناب اسحاق ہوئے، جناب اسحاق کا جو بیٹا ہوا وہ جناب یعقوب تھے، جناب یعقوب نبی ہوئے، یہ اسی سلسلے کے نبی تھے، جناب سارہ کے سلسلے کے۔ جناب یعقوب کے بعد جناب یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، جناب یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی تھا۔ جناب یعقوب کے فرزند ہوئے جناب یوسف، جناب یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے، چونکہ 12 بیٹے تھے اس لیے یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ اب سمجھے آپ، یہ جو مسلمان و اسرائیل ہیں یہ کزن ہیں، آپس میں رشتہ داری ہے، ایک اماں کی اولاد یہ ہیں، ایک اماں کی اولاد وہ ہیں، سمجھے آپ؟ یہ جو آپس میں دشمنی پڑی ہوئی ہے اور آپس میں لڑائی ہے یہ اس زمانے سے ہے، سمجھ لیجئے۔ مگر یہ بنی اسرائیل جو تھے بڑے ظالم۔ میں بلا وجہ کسی کو کہنے کا قائل نہیں ہوں، مگر اپنے بے خطا بھائی کو کنویں میں جا کے جنگل میں ڈھکیل آئے۔ یہ نبی کے 10 بیٹے، 11واں ان میں شامل نہیں تھا بنیامین۔ 10 بیٹے نبی کے، جن کے باپ بھی نبی تھے، دادا بھی نبی تھے، پردادا بھی نبی تھے۔ آپ پہچانیے گھرانہ کیسا تھا۔ یعقوب جیسا باپ، سوچیے، جناب یعقوب باپ، جناب اسحاق دادا، جناب اسماعیل بھی دوسرے دادا، جناب ابراہیم پردادا، جو نسلی نبوت کے خاندان سے تھے، اب جو بگڑے تو ایسا بگڑے کہ اپنے معصوم بھائی کو کنویں میں جا کے ڈال آئے۔ معلوم ہوا کہ اولاد نبی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کردار ہونا چاہیے۔ جس کا کردار ہے وہ سب کچھ ہے، جس کا کردار کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ آج تک مذمت ہوتی ہے، اور قرآن نے جو ان کے لیے جناب یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
تو یہ وہی ستارے تھے جو بھائی کو کنویں میں ڈالا ہے. معلوم ستارہ ہونے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بھائی کا قاتل بن جاتا ہے. اور یہ واقعہ بھی کیسے ہوا کہ جناب یوسف نے ایک رات خواب دیکھا، اور اس رات کو خواب میں دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف یعقوب کے پاس سوتے تھے، اٹھ کے باپ سے خواب بیان کیا کہ بابا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. باپ نے بیٹے کو تعبیر دی، کہا بیٹا خواب تو بہت اچھا ہے، خواب تو تم نے بہت اچھا دیکھا ہے، مگر بیٹا اس کو اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اس خواب کا کوئی ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. بھائی تو سب سو رہے تھے، انہوں نے تو نہیں سنا، مگر تاریخ تفسیر کہتی ہے کہ ایک بھاوت جاگ رہی تھیں، انہوں نے خواب سن لیا، انہوں نے سویرے اٹھ کے اپنے شوہر سے داغ دیا، شوہر نے سب بھائیوں میں پھونک دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سارے بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ بھائی نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. معلوم ہے اکثر پیغمبروں کے گھر عورتوں نے تباہ کیے ہیں. اکثر گھر تباہ کیے ہیں. یہ تاریخ تفسیر مذہب ہے. اب معلوم ہے کہ خواب میں دیکھ لینا کہ چاند، سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں کوئی ایسی بات تھی کہ سگے بھائی دشمن ہو گئے. بھائی دیکھیں جو قرآن میں لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں. یوسف نے خواب میں دیکھا، سورہ یوسف اٹھا کے ملاحظہ کیجئے، آپ کو اس کے اندر یہ خواب مل جائے گا. یوسف نے خواب میں دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. باپ نے منع کیا کہ دیکھو نہ کہنا بھائیوں سے، ورنہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے $1 ارب مل گئے ہیں، سویرے کوئی آئے گا مجھ سے $1 بھی مانگنے کے لیے. بھائی خواب کی بات تھی، سویرے اٹھے تو ویسے ہی ہاتھ خالی تھا جیسے سوئے تھے. مگر معلوم ہوا کہ خواب میں بھی چاند، سورج، ستارے کا سجدہ کرنا ایسی بات ہے کہ سگے بھائی دشمن ہو جائیں. پہچانیے معاملے کو. اب جو خواب میں دیکھ کے دشمن ہو جائیں، تو جن کے لیے دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ چاند دو ہوا، یہ سورج پلٹا، یہ ستارہ اترا، اگر دشمن ہو گئے تو حیرانی کاہے کی ہے؟ تو عزیزان گرامی یہ یوسف کے بھائی تھے جن نے یوسف کو زندہ کنویں میں جا کے ڈال دیا. اب ان کا چارج فریم کیجئے، اگر کسی جنگل میں کوئی آدمی کسی کو لے جا کے کنویں میں ڈال دے تو اس کے اوپر قانون کیا چارج فریم کرے گا؟ اگر قتل نہ صحیح تو اقدام قتل کا کیس تو چلے گا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس تو چلے گا. اگر مرڈر کا نہ چلے تو خیر وہ کنواں کا پانی خشک ہو گیا. ادھر سے لوگ نکلے، انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا.
اب جو دیکھا تو یوسف کا یہ تو بہت بڑی دولت مل گئی. دوسرے دن بھائی آئے, 80 کھوٹے درہموں پر اپنے بھائی کو بیچ کے چلے گئے. کیسے بھائی تھے خدا کی قسم. جب یوسف کے بھائی نہ ہوئے تو امت آل محمد کی کیا ہوتی. 80 قرآن کہتا ہے 80 درہموں پر کھوٹے, وہ بھی کھرے نہیں, 80 کھوٹے درہموں پر بیچ کے چلے گئے. قافلے والے ان کو لیے ہوئے مصر پہنچے, اور مصر میں عزیز مصر جو بادشاہ تھا مصر کا, اس نے کہا کہ اس کو تو میں خریدوں گا. مگر ایک بات سمجھ لیجئے کہ یوسف مصر کے بازار میں بکے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہسٹوریکل فیکٹس ہے, تفسیریں لکھ رہی ہیں, قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ یوسف بازار مصر میں بکے ہیں. کیا یوسف کے اوپر غلامی کا داغ لگ سکتا ہے؟ کیا آپ میں اتنا دم ہے کہ آپ یوسف کو غلام کہیں؟ معلومہ نبی اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ قیدی نہیں ہے. نبی اگر وطن چھوڑ دے تو وطن چھوڑنے والا نہیں ہے. نبی اگر بازار میں بیچا جائے تو وہ بک کے غلام نہیں ہو جائے گا. تو جس طریقے سے یوسف بازار مصر میں بک کے غلام نہیں ہوئے, ویسے ہی بہت سی عورتیں اگر ہمارے اماموں تک بشکل کنیز آئیں تو یہ نہ کہیے گا یہ کنیز کی اولاد ہیں, بلکہ یہ وہی نسلیں ہیں جو یوسف کی نسل تھی, جو بکنے سے نہیں بکتے ہیں. سمجھے آپ؟ اور اب جو یوسف کو خریدنے کی بات آئی تو ان کا کتنا لوگ ہے. عزیز مصر نے کہا کتنا لوگ ہے؟ کہ اس کے برابر کا سونا. بادشاہ تھا, حکم دیا کہ رکھ دو اس کے برابر کا سونا. خزانے کا جتنا سونا تھا سب خالی ہو گیا, یوسف کا پلہ نہیں اٹھتا. یوسف اتنے بھاری ہو گئے کہ مصر کا خزانہ سونے سے خالی ہو گیا مگر پلہ نہیں اٹھا. میں کہوں گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یوسف کہیں گے دیکھتے جاؤ. آخر میں جب مصر کے بادشاہ کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور خجالت اس کو محسوس ہونے لگی اور وہ یہ سمجھ گیا کہ اب نہیں خرید سکتا, تو یوسف نے بلا کے اپنے خریدنے کی ترکیب بتائی. کہا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے ادھر رکھ دو, میرا پلہ ہلکا ہو جائے گا. اے لیجیے ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے رکھا گیا. یوسف کا پلہ ہلکا ہوا اور وہ سونے کا پلہ بھاری ہوا. یوسف بک گئے. معلومہ دنیا کو بتا دیا کہ بکوں گا تو دولت پر نہیں بکوں گا, اللہ کے نام پر بکوں گا. بکوں گا تو اللہ کے نام پر بکوں گا, دنیاوی دولت میں نہیں بکوں گا. اور عزیزان گرامی اس میں شاید ایک نقطہ اور بھی ہو. ہاں شاید ایک نقطہ اور بھی ہو. بسم اللہ بے نقطے کے نہیں لکھا گیا تھا.
معاملہ بے نقطے کے نہیں لکھا گیا تھا. اس کے اندر قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ مصر کے بازار میں بے کا نقطہ یوسف کے ساتھ تلا تھا. یوسف ہلکے ہو گئے، بے کا نقطہ بھاری ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب یوسف کی محبت دیکھی تو اس کو کچھ اور پایا، اور جب نقطہ با حیدر کرار کی محبت دیکھی تو اس کو کچھ اور پایا. وہ نقطہ اور تھا اور یہ نقطہ اور تھا. بس دو جملے سن لیجئے، بات آگے بڑھے. بات میرا موضوع دوسرا ہے آج کہ یوسف کی محبت اور علی کی محبت تل تو گئی بازار مصر میں. اب اس کے بعد کسوٹی پر پرکھی بھی گئی. جب کسوٹی پر پرکھی گئی تو وہاں بھی ہم نے یہی منظر دیکھا کہ یوسف کی محبت وہ ہے جس میں انگلیاں کٹتی ہیں، علی کی محبت وہ ہے جس میں گلے کٹتے ہیں. یہ جناب یوسف تھے. ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے، ان کو قید میں رکھا گیا. پھر اس کے بعد الزام لگانے والوں نے اپنے الزام واپس لیے، اپنی غلطی پر نادم ہوئے، اقرار کیا کہ ہم نے جھوٹے الزام لگائے تھے، اور پھر واپس قید سے چھوٹ کے آئے. زلیخا نے الزام لگائے تھے اور زلیخا نے غلط باتیں کی تھیں. زلیخا نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اپنی غلطی مان لی. پھر یوسف مشیت پروردگار کی وجہ سے مصر کے بادشاہ ہو گئے، مصر کے بادشاہ ہو گئے. تو اس وقت ایک معجزہ ہوا، اور وہ یہ کہ وہ زلیخا جس نے الزام لگائے تھے اور بعد میں توبہ کر لی تھی، اللہ نے اس کا شباب پلٹا دیا. اور دنیا میں کوئی بوڑھا جوان نہیں ہوتا، پیری جب آ جاتی ہے تو جاتی نہیں، جان لے ہی جاتی ہے. بڑھاپا جو ہے وہ جان لے کے جاتا ہے، ایسے نہیں جاتا. لیکن زلیخا جو تھی وہ اللہ نے اس کو جوان کر دیا، اور اس کا عقد جناب یوسف کے ساتھ ہوا. معلوم ہوا کہ تھی بہت خراب، غلط بیانی سے کام لیا تھا، جھوٹا الزام لگایا تھا، گڑبڑ کی تھی. مگر اس کے بعد بھی چونکہ کسی اچھے سے محبت تھی، چونکہ کسی اچھے سے محبت تھی، لہذا اللہ نے شباب پلٹا دیا. اب سمجھے آپ محبت کا کرشمہ کہ محبت بڈھے کو جوان بنا دیتی ہے. اب اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اگر علی کی محبت ہے اور مرنے کے بعد زندگی مل جائے
تو عزیزان گرامی، اس طریقے سے یوسف کی حکومت ہو گئی مصر میں. ادھر کنعان میں قحط پڑ گیا. ان کے بھائی غلہ لینے آئے. یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، ان کو غلہ بھی دیا اور ان کے سامان میں ان کے پیسے بھی واپس لوٹا دیے، اور ان سے کہا ایک بھائی تمہارا چھوٹا اور ہے، اس کو لاؤ تو ہم اور غلہ دیں گے. وہ لوگ واپس گئے غلہ لیے ہوئے، اور باپ سے کہا تو باپ نے کہا کہ نہیں، اس کو نہ لے جاؤ. بہت اصرار کر کے اور بہت قسمیں کھا کے بھائی کو لے کے آئے. وہاں یوسف نے بھائی کو روک لیا. باپ کو اپنے بادشاہ ہونے کی خبر بھیجی. بھائیوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ یہ بادشاہ ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا تھا. پھر یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا. جو کچھ انہوں نے کیا تھا، چونکہ نبی تھے، انتقام کے جذبے سے ان کا دل خالی تھا، لہذا انہوں نے اپنے خطاوار بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان سے کہا کہ تم اپنے بال بچوں کو لے کے یہیں آ جاؤ. اس طریقے سے بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے. جو لوگ کہتے ہیں بنی اسرائیل شام میں تھے، مصر میں کہاں پہنچ گئے؟ تو بنی اسرائیل اس طریقے سے یوسف کے ذریعے مصر میں آن کے آباد ہوئے. ایک مدت تک بنی اسرائیل کی حکومت رہی مصر میں، اور اس کے بعد جب ان کے اندر خرابیاں پیدا ہونے لگیں اور برائیاں پیدا ہونے لگیں اور وہ حکومت کو سنبھال نہ پائے، تو قبطی لوگوں کی حکومت ہو گئی اور بنی اسرائیل ان کے غلام بنا لیے گئے. انہی بنی اسرائیل میں جو حضرت یوسف و حضرت یعقوب و حضرت ابراہیم کی نسل کے تھے، جناب موسیٰ پیدا ہوئے. تو موسیٰ جو تھے وہ کوئی الگ سے کہیں سے نہیں آئے تھے، وہ بھی بنی اسرائیل میں تھے، اور جناب ہارون جو تھے وہ بھی بنی اسرائیل میں تھے. بات یہاں تک پہنچی. اب اس کے آگے انشاءاللہ بات زندگی رہی تو کل آگے بڑھے گی. میں آپ کو خالی نسل کی بات سنا رہا ہوں. آج تو مجھے صرف اتنا سنانا ہے کہ معاف کر دیا اور معاف کر کے اپنے بھائیوں کو بلا لیا. آج ہم محبت علی کا دم بھرتے ہیں اور علی علی کرتے ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی پڑھوں مجمع میں وہ رنگ پیدا نہیں ہوتا کہ جب علی کو پڑھتا ہوں تو مجمع میں رنگ پیدا ہوتا. جب میں علی کو پڑھتا ہوں تو جب مجمع میں رنگ پیدا ہوتا ہے، وہ مجمع میں رنگ نہیں پیدا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کے دل میں محبت علی کا ایک سمندر موجے مار رہا ہے. اور دستور دنیا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ اچھا لگتا ہے. جس سے پیار ہوتا ہے اس کے تذکرے کے اوپر آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کھل جاتے ہیں اور چہرے مسکرانے لگتے ہیں. میں آپ سے بڑی دلسوزی کے ساتھ صرف علی کے نام پر اور محبت علی کے نام پر یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیے محرم کے دن چل رہے ہیں، ایام اضحیٰ چل رہے ہیں، ماتم داری کا زمانہ ہے، حزن و ملال کا زمانہ ہے، غم و الم کا زمانہ ہے، آنسو بہانے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں ذاتی اختلافات، شخصی لڑائیاں علی کے نام پر دفن کر دیجیے. اس زمانے میں ذاتی اور شخصی لڑائیاں ختم کر دیجیے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ حب للعلی بغض للعلی. اگر ہم کسی سے محبت کریں گے تو علی کے لیے، اور اگر ہم کسی سے عداوت رکھیں گے
علی کے لیے۔ دیکھیے یہ اچھا نہیں لگتا کہ جگہ جگہ لوگ جمع ہیں، جگہ جگہ تو میں ہو رہی ہے، کہیں پولیس کی مداخلت ہو رہی ہے۔ پولیس بے شک آپ کے سہولت کے واسطے ہے، آپ کو راستہ دلوانے کے واسطے ہے، امن و امان برقرار رکھنے کے واسطے ہے، پولیس کا ہونا بہت ضروری ہے، مگر یہ مناسب تھوڑی ہے کہ ہم اپنے ہر جھگڑے میں پولیس کو لیے چلے آ رہے ہیں، اپنے ہر جھگڑے میں پولیس کو انٹرفیئر کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے نا، لہذا یہ نہ ہونا چاہیے۔ کہیں سڑک کے اوپر مشکل ہے، کوئی ٹریفک ہے، راستہ ہے، یہ ہے وہ، جو ڈیوٹیاں پولیس کی ہیں وہ پولیس انجام دیتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہٹ کے آپ اپنے ایڈمنسٹریشن میں پولیس کی انٹرفیئرنس کروا رہے ہیں، یہ کسی صورت سے مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، ہم اپنے دین پر، تم اپنے دین پر۔ ہم نے اصول دین کے معاملے میں تو جھگڑے ہوتے دیکھے ہیں۔ اصول دین کے معاملے میں جھگڑے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں، آپ ایسا سمجھتے ہیں، یہ ایسا سمجھتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن دکھائی دے گا کہ نہیں دکھائی دے گا، توحید کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ اللہ عادل ہے کہ نہیں، عدل کے فلسفے میں جھگڑا ہے۔ رسول نوری ہے کہ خاکی، اس کا جھگڑا ہے۔ خلافت علی کے معاملے میں تو پورا اکھاڑا سجا ہوا ہے، پورا جھگڑا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ دکھائی دے گا بیٹھا ہوا عرش کے اوپر کہ نہیں دکھائی دے گا، اس میں جھگڑا ہے۔ تو اصول دین کے جھگڑے تو بہت دنوں سے ہوتے آئے ہیں، اور ہمارے علم کلام کی کتابوں میں اصول دین کے جھگڑے، ان کے سوال، ان کے جواب، ان کے اعتراضات، ان کے اوپر جو جوابات دیے گئے وہ سب تذکرہ ہے۔ لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اب تھوڑے دنوں سے فروع دین کے معاملات میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اذان کے مسئلے میں جھگڑا ہے، نماز کے مسئلے میں جھگڑا ہے، عبادات کے مسئلے میں جھگڑا ہے۔ دیکھیے یہ جھگڑے مناسب نہیں ہیں۔ آپ کی جو سمجھ میں آئے وہ کیجئے، میں ناصح مشفق نہیں ہوں کہ جو آپ کو نصیحت کرنے بیٹھا ہوں، مگر میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ محبان علی کی یہ چھوٹی سی قوم جو ہے یہ امن و امان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ محرم اتحاد کا پیغام لے کے آتا ہے تو اتحاد کی فضا میں پورا محرم منایا جائے۔ آپ کا جو سمجھ میں آئے وہ کیجئے۔ آپ اگر تقلید نہیں کرنا چاہتے نہ کیجئے، نہ کیجئے، نہیں آپ کی سمجھ میں آتا، نہیں کرنا چاہتے نہ کیجئے، لیکن مقلدین کو برا بھلا تو نہ کہیے۔ آپ کے خیال میں جس نے دین کی خدمت نہیں کی ہے آپ اس کا نام نہ لیجیے، لیکن 1100 برس سے جو مراجع کرام دین کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں اور جو علماء اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا ہے، آپ کو یہ تو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ ان کی توہین کریں اور تذلیل کریں۔ آپ کسی کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، جس کی چاہے تقلید کیجیے۔ اگر تقلید کرنا چاہتے ہیں تو آپ آزاد ہیں، جس کی چاہے آپ تقلید کیجیے، جس مرجع کی چاہیے آپ تقلید کیجیے، اور اعمال کے سلسلے میں جھگڑا نہ کیجیے۔ آپ کا مرجع جو حکم دیتا ہے اس طریقے سے عمل کیجیے۔
نہ آپ مجھ پر انٹرفیئرنس کیجیے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اس لیے کہ میں بھی اپنے مرجع سے مجبور ہوں، آپ بھی اپنے مرجع سے مجبور ہیں۔ آپ کا مرجع جو کہتا ہے آپ اس پر عمل کیجیے شوق سے، ہمارا مرجع جو کہہ رہا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ رہ گیا یہ کہ جہاں تک علماء کا سوال ہے اور جہاں تک بزرگوں کا سوال ہے، میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو کیسے سنا دوں کہ اب علماء ایسے ایسے گزرے ہماری قوم میں کہ اب نادر شاہ درانی نجف پہنچا ہے، کانپتا تھا انسان اس کے سامنے۔ نادر شاہ درانی ہندوستان تک حملہ کرتا ہوا آیا تھا، لوٹ کے لے گیا تھا ہندوستان کو، تخت طاؤس لے گیا تھا نادر شاہ درانی۔ جس وقت نجف پہنچا ہے تو سارے علماء نجف ملنے کے لیے آئے۔ ایک سید علی خارکش تھے، وہ نہیں آئے ملنے۔ انہوں نے پوچھا کوئی عالم ایسا نہیں بچا جو نہ آیا ہو؟ کہا ایک بچا ہے جو نہیں آیا ہے۔ کہا لاؤ سے، کہا وہ آئیں گے نہیں، وہ بادشاہوں سے بڑے لوگوں سے ملتے نہیں، کو تو پکڑ کے لے آئیں، گرفتار کر کے لے آئے۔ کہا نہیں، گرفتار کر کے نہ لانا، میں خود چلوں گا۔ وہ خود چل کے وہاں آیا، بیسمنٹ تہ خانہ جیسا پرانے زمانے میں عرب میں ہوتا تھا، وہاں آن کے بیٹھا، ٹوٹی چٹائی بچھی تھی، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو آن کے بیٹھ گیا، سب سلامت ہوئی، مزاج پرسی ہوئی، دیکھا سب ٹوٹی ہوئی دیواریں، مٹی جھپتی ہوئی، برا حال۔ کہنے لگا سید کارے کردی کہ دنیا را گزاشتی، سید تو نے بڑا کام کیا کہ دنیا کو چھوڑ دیا۔ تو پلٹ کے جواب دیتے ہیں نادر میں ہیچ کار نہ کرتا ہوں، تو کارے کردی کہ عقبہ را گزاشتی، میں نے کوئی کام نہیں کیا، کام تم نے کیا کہ آخرت کو چھوڑ دیا۔ لوگ سمجھے کہ اب تو یہ تلوار نکال کے ان کی گردن اڑا دے گا۔ وہ رونے لگا، وہ رونے لگا، کہنے لگا مجھ سے کچھ فرمائیے، کچھ فرمائیے، کوئی فرمائش کیجیے، کچھ بتائیے، میں آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں کچھ۔ کہا کہ اچھا تو میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس تہخانے میں مچھر بہت ہے، ان کو منع کرتا ہے جب مجھے نہ کاٹیں، یہ مجھے بہت کاٹتے ہیں۔ کہ لگے سید میں مچھروں کو کیسے منع کر دوں؟ کہا نادر تو سوچ، جب ایک مچھر پر تیری حکومت نہیں ہے، ایک مچھر تیرے قابو میں نہیں ہے، ایک مچھر، تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ کہہ کہ پھر چپ کے بیٹھ گئے۔ وہ اور رویا تھا، بجائے اس کے کہ اس کو غصہ ہے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا۔ کہنے لگے سید کچھ باتیں کیجیے۔ کہنے لگے باتیں کیا کرنا؟ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کتا امیر المومنین کے حرم میں جا رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسا خواب ہے میرا، اب سمجھ میں آیا تو آیا ہے اصل میں۔ تو یہ اس کی تعبیر آئی ہے۔ اب وہ صاحب خوب رویا، وہاں سے نکلا، سونے کی اس نے بنوائی زنجیر اور اس نے کہا اس کو میرے گلے میں ڈالو، اور کتے کی طرح چاروں ہاتھ پیر ٹیکتا ہوا علی کی چوکھٹ پہ آیا۔ وہ زنجیر آج تک چہن طلا میں لگی ہوئی تھی، صدام کے زمانے میں غائب کر دی گئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے علماء کا کردار تھا۔ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ ان کی شان میں گستاخی نہ کیجیے، آپ کو جو سمجھ میں آئے وہ کیجیے، جس کو مانتے ہو مانیے، جس کو نہ مانتے ہو نہ مانیے، مگر یہ گستاخیاں اور بدتمیزیاں اور شہر میں بدامنی کا ماحول پیدا کرنا یہ کسی ضرورت سے مناسب نہیں۔ یہ محرم کا زمانہ ہے اور اس میں ہم کربلا کے ان شہیدوں اور بے قصوں پر روتے ہیں جن کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔